انسان اپنے ابتدائی دور سے ہی غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے۔ دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سے تو ہم پرست قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں، جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کیف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی ابتدائی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا، ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہ جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقامی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپرد تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اس کو چیلنج کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ تم لوگ اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی۔ اس لیے انہیں اصحاب کیف یعنی غار والا کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کیسی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو ان کی خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لے رکھی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کا منہ بند کرا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختی پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہو گئے، مگر اصحاب کیف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح و سالم رہے۔ ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں ہی 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس شہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا بیدروس نے اللہ سے دعا کی ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھلا دے کہ وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے اصحاب کیف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا
اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکانیں اونچی اونچی ہو گئی تھی اور لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی۔ کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی کچھ چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے ان سکوں کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے مل گئے؟ تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اس شخص نے کہا، کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہو گیا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر اپنی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کرا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئی، جبکہ اہل تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کیسی کیفیت میں سوئے ہیں، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کس شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر افسوس میں ہے۔